Rana Asad Mahmood Sahab. Order in the house, please. Please. الحمد لله الذي جعل السياسة من سنن الأنبياء. Order in the house, please. والصلاة والسلام على من قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. Order in the house. آله وأصحابه دیکھیں اگر الذين كانوا خلفاء. آپ چاہتے ہیں کہ سب کی تقاریر سنی جائیں تو پھر یہ نعرہ بازی بند کرنی ہوگی. آپ اپر ہاؤس کے لوگ ہیں. آئی ایکسپیکٹ اے بیٹر بیہیویئر فرام یو. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. سب سے پہلے تو میں آئے ہوئے مہمانوں کا خیر مقدم کرتا ہوں جو گھنٹے سے اپنے سربراہ کے لیے بھیک مانگ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نفیس آدمی ہیں. ان کے کندھوں پر ایسا بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو ان کا اٹھانے کا تھا ہی نہیں. میری ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. جناب اسپیکر، ایک سال سے گزشتہ رمضان المبارک کے اندر تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، اس پر حکومت بنی، اور آپ کی معلومات صحیح نہیں ہے. مجھے گھڑی ملی تو شاخانہ میں پڑی. پلیز نو کراس ٹاک. جو چوری ہوئی ہے وہ آپ کی ہے. آپ ایسے آپ خواتین ہیں، اگر آپ اور خواتین کے لیے کوئی الفاظ استعمال کیے جائیں میں اس کو شرعاً بھی ناجائز سمجھتا ہوں، آئیناً بھی قانوناً بھی. لیکن جس طرح الفاظ آپ استعمال کر رہے ہیں، آپ تو آپ کے سربراہ. ٹھیک ہے. دیکھیں، نو کراس ٹاک پلیز. جناب آرڈر اسپیکر. آف دی ہاؤس. جناب اسپیکر، جی آپ اپنی بات جاری رکھیں، اور میں گزارش کروں گا آنریبل ممبران سے کہ کراس ٹاک نہ کریں، شور نہ کریں، ریمارکس نہ پاس کریں. میں چاہتا ہوں کہ آج یہاں پر جو بھی مقرر تقریر کرنا چاہتا ہے اس کو صحیح وقت دیا جائے اور آپ سب لوگ سنیں اور اپنی باری پر اس کا جواب دیں. یہ پارلیمانی نظام ہے. اگر شور کرنا ہے تو کریں، سب لوگ پھر اکٹھے مل کے کریں. یہ کیا طریقہ ہے؟ جی جناب اسد محمود صاحب. ہمیں 2018 کے انتخابات سے یہ جو آج نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اس کا سلسلہ شروع ہوا 2016 کے اندر. منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا. عدالتی فیصلہ تھا، سب نے تسلیم کیا. لیکن اس فیصلے سے اختلاف آج بھی پوری پاکستانی قوم کر رہی ہے. ہم صرف اس بات کے حوالے سے کہ 2018 میں انتخابات ہوئے، ہماری جو آج اتحادی حکومت ہے، یہ وہ اتحاد تھا جو نئے انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے بعد سپریم کورٹ گیا. سپریم کورٹ نے تمام پاکستانی سیاسی جماعتوں کی اس آواز کو نہیں سنا، اس دروازے کی کھٹکھٹاہٹ کو نہیں سنا، اور آج 2-4 لوگ سپریم کورٹ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کے کھٹکھٹاہٹ کو سپریم کورٹ سنتی بھی ہے. فیصلہ ابھی نہیں آیا ہوتا، اس سے پہلے سیاسی بیانات آ جاتے ہیں. جناب اسپیکر، میں یہ بات قطعا نہ کرتا. میں کبھی بھی کسی کو متنازع اکبر اللہ
اکبر. جی جناب مولانا اسد محمود صاحب پلیز کیری آن. شکریہ جناب اسپیکر. ہمیں 11 مہینوں سے جس مشکل کا سامنا ہے وہ اس کا مشاہدہ آپ ذرا بیٹھ جائیں. اس کا مشاہدہ پوری قوم کر رہی ہے, پوری دنیا کر رہی ہے. معاشی بحران, سیاسی بحران اور اس کے کردار جنہوں نے یہ سیاسی بحران پیدا کیا وہ بھی سب جانتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے لوگ ہوں, اب تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ, مختلف عنوانات سے ہم حق بجانب ہیں جناب اسپیکر کہ جب اس پارلیمان میں عدم اعتماد کی تحریک جمع ہوئی, آرٹیکل 5 کا سہارا لیا گیا, امریکی سازش کا بیانیہ رچایا گیا, پارلیمنٹ کو توڑا گیا, ایڈوائز بھیجی گئی صدر مملکت کو, انہوں نے اس ایڈوائز کو دستخط کیا, لوگ سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے اس پارلیمان کو اس کا حق واپس دلایا. اسی دن چاہیے تھا کہ اسپیکر کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف اور صدر مملکت کے خلاف آرٹیکل 6 لگایا جاتا. کیوں نہیں لگایا گیا؟ اور آج اس جھوٹے بیانیے کو جب وہ ناکام ہوا, پھر کہا گیا جنرل باجوہ نے میری حکومت گرائی, پھر کہا گیا کہ محسن نقوی نے میری حکومت گرائی, اور تمام بیانیے من گھڑت ڈھونگ رچایا گیا قوم کے سامنے. اور جو امریکہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا, آپ بھی مشاہدہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کمپنیوں کو ہائر کیا جا رہا ہے کہ ہم امریکہ کے لیے قابل قبول ہو جائیں. میں ایسی حکومت پر جس میں امریکہ کی آشیرواد ہو لعنت بھیجتا ہوں کہ مجھے وہ حکومت خیرات میں دی جائے. اور اگر کوئی اپنے لیے امریکہ کی آشیرواد سے حکومت کو جائز اور پسند کرتا ہے تو ان کو ان کی حکومت مبارک. ہم نے کبھی بھی امریکہ کی غلامی کو قبول نہیں کیا, اور یہاں امریکی غلاموں کی غلامی کو قبول کریں گے. خاطر جمع رکھے کہ ہم نے آپ کی حکومت کو گرایا ہے اور ہم کبھی بھی آپ کو دوبارہ حکومت میں بیٹھنے نہیں دیں گے. تم براڈ شرمن کے ٹویٹ اپنے حق میں افادیت اس سے تمہیں نہیں مل سکتی. جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹ کرتا ہے وہ تمہارے حق میں ٹویٹ کرتا ہے. تمہیں ظلم خلیل زاد کی کوئی ٹویٹ فائدہ نہیں دے سکتی. جو اسرائیل کے حق میں ٹویٹس کرتا ہے ان کے لیے لابنگ کرتا ہے اور تمہارے لیڈر کے لیے بھی لابنگ کرتا ہے. یہاں اسرائیلی ہم نواؤں کی حکومت کبھی نہیں آئے گی. جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی اپنی سزا بھگت رہے ہیں کہ تمہاری حکومت کو لانے میں اپنے کردار کے حوالے سے اس پر بھی معافی مانگ رہے ہیں. اور جو 2-4 لوگ آج بھی آپ کی طرف کر رہے ہیں, جو کبھی کہتے ہیں جناب اسپیکر پنجاب کے اندر عدم اعتماد آتا ہے, کبھی یہ عدلیہ کہتی ہے بڑے احترام کے ساتھ, اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پارلیمنٹ جو آئین بناتا ہے وہی آئین کو لکھے گا. آئین کی تشریح کی اجازت سپریم کورٹ اور عدلیہ کو ہے, آج آئین لکھنے کی اجازت سپریم کورٹ کو نہیں ہے, وہ صرف اس ادارے کو ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ آپ ان ججز کو بلائیں اور ان سے پوچھیں
کیس جناب اسپیکر آپ اس عدلیہ سے پوچھیں کہ جب عدم اعتماد پنجاب میں آیا تو کبھی کہا کہ پارٹی سربراہ کا فیصلہ وہ آخری فیصلہ ہوگا اور کبھی کہا کہ پارلیمانی لیڈر کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا. جب حمزہ کے بارے میں فیصلہ آیا تو عدلیہ اس کی طرف ہو گئی اور جب پرویز الہی صاحب کے بارے میرے لیے قابل احترام ہیں لیکن سیاسی محاذ پر میں آپ کے سامنے وہ نکات رکھوں گا جس پر عوام بحث کر رہی ہے, جس کے پاداش میں آج عوام کنفیوژن کا شکار ہے. جس طرح دوسرے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے تمہارے خلاف اپنا عدم اعتماد بیان کیا کہ ان کو لانے والے بھی ہم تھے اور یہ نکمے تھے, نہیں چلا سکتے تھے حکومت. انہوں نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے ملک کو تباہ کیا. آئی ایم ایف کا آج ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے سامنے ترلے کر رہے ہیں. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ترلے کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی معلومات کے لیے شاید اس وقت وہ کیبنٹ کا حصہ نہیں تھے. یہ آپ کے غم کے چراغ ہیں جو کبھی جل رہے ہیں کبھی بجھ رہے ہیں اور ہم اس ملک کی خاطر خدا گواہ ہے جناب اسپیکر کہ جب ہمارا اتحاد بنا صاف شفاف انتخابات کے لیے بنا. آپ بھی جدوجہد کر رہے تھے, ہم بھی جدوجہد کر رہے تھے. عدالت من پسند فیصلے کر رہی تھی. علی وزیر یہاں بیٹھا ہے, پارلیمان کا رکن ہے, جیل بھیجا گیا. 1 نمبر پٹھان کے لیے تو عدالت نے آئین نے دروازہ اس کا نہیں کھٹکھٹایا, لیکن 2 نمبر پٹھانوں کے لیے آئین کا سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. ہم الیکشن کمیشن کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے, ہم سپریم کورٹ کے ڈومین میں مداخلت نہیں کرتے. الیکشن کمیشن کا کام ہے الیکشن کرانا, سپریم کورٹ اور عدلیہ کا کام ہے انصاف دینا, مداخلت کرنا نہیں. اگر مداخلت ان کے الفاظ سے اس جیسے الفاظ قوم سنے گی جناب اسپیکر. ایک مرتبہ اگر پارلیمان آرمی چیف کو اپنی کمیٹیوں میں طلب کر سکتا ہے تو آپ عدلیہ کی ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں. ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں جناب اسپیکر کہ کیوں ملک کو سیاسی بحران میں پیدا کیا. پہلا کردار ثاقب نثار تھا اور آج بھی اس کے پیروکار اس کی پیروی کر رہے ہیں. اس وقت ملک کے اندر جو افراتفری پھیلائی جا رہی ہے, یہ جو لاہور میں مینار پاکستان میں انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا, یہ اصل میں الیکشن کے التوا کا جشن تھا جو یہ منا رہے تھے. ان کو بھی پتا ہے کہ ہمارے ساتھ آنے والے الیکشن میں کیا ہوگا. آپ کہتے ہیں ملک کی معیشت ان 11 ماہ میں سنبھالو, 75 سال کے 25,000 قرضے کو آپ 4 سال میں 50,000 ارب پر لے گئے اور مجھے کہتے ہیں کہ 11 ماہ میں, اور میں ضمانت دیتا ہوں کہ ہم آنے والے چند ماہ میں بھی آپ کو اپنی کارکردگی بتائیں گے. لیکن نادان نہ بنو. جس کے پیچھے تم پیروی کر رہے ہو وہ اپنی کسی بات کی لاج نہیں رکھتا, وہ آپ کی بھی کسی عزت کی لاج نہیں رکھے گا, کسی بات کی لاج نہیں رکھے گا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جناب اسپیکر کہ یہاں پر وزرائے اعظم کو پھانسیاں دی گئی, عدالتی قتل سے اس کو تعبیر کیا گیا. جناب اسپیکر یہاں پر محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا جاتا ہے اس ملک میں. آپ کے پارلیمنٹیرین, ہمارے پارلیمنٹیرین, ان کو شہید کیا گیا.
دہشت گردی کے نام پر مختلف کرداروں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. جناب اسپیکر، کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں آواز بلند نہیں کرتی؟ کیوں انسانی حقوق کی تنظیمیں نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیمیں اسرائیل اور قادیانیوں کی ہم نوا تنظیمیں وہ عمران خان کے لیے میدان میں آ جاتی ہے کہ ہمیں تشویش ہے، تمہیں تشویش ہوگی، ہم تمہیں تشویش دلائیں گے، لیکن ہم نے آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. دیکھیں یہاں شور مت کیجئے، غور سے تقریر سنیں اور اپنی باری پہ جواب دیں جو طریقہ ہے پارلیمان کا. جی جناب اسد محمود صاحب جاری رکھیں. جناب اسپیکر، ان انسانی حقوق کی تنظیموں کو 75,000 قربانیاں پاکستانیوں نے دہشت گردی میں دی. فلڈ میں 3 کروڑ لوگوں سے زائد پاکستانی بے گھر ہوئے. کھلے آسمان تلے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، کھانے کی قلت تھی. ہم ان کے لیے میدان عمل میں خدمت کر رہے تھے اور یہ تنظیم F9 پارک میں مجرے کر رہی تھی اور ڈانس پارٹیاں منعقد کروا رہی تھی. ان کو شرم آنی چاہیے. دین اسلام اللہ کو عبادت، رسول اللہ کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت کرنے کا نام ہے، جو اس طرف کے لوگ کر رہے ہیں. اور تمہارا کردار وہ ہمیں معلوم ہے، تمہارا کردار ہمیں معلوم ہے. جناب اسپیکر، زمان پارک کے اندر ماضی میں 2 فیصلے ہوئے جناب اسپیکر. لاجز پر شیخ رشید اور عمران خان کی سربراہی میں دھاوا بولا گیا، ہمارے MNAs کو اٹھایا گیا، ہماری قیادت میدان میں آئی کہ ہم بھی گرفتاری دیں گے. ایک یہ کردار اور یہ کل والا کردار کہ اپنے سامنے خواتین کو رکھا، بچیوں اور بچوں کو رکھا، ڈھال کے طور پر رکھا. اور جناب اسپیکر عدلیہ کا فیصلہ آتا ہے، صدر مملکت وزیر اعظم کو خط لکھتا ہے، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں. پولیس کی وردی، پولیس کی سرکاری بندوق، اس کو تو ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ تم زمان پارک چھوڑ دو. سادہ کپڑوں میں ملبوس دہشت گرد زمان پارک میں بیٹھے. عدالت نے یہ فیصلہ کیوں نہیں دیا کہ ان لوگوں کو بھی واپس کرو؟ آج جناب اسپیکر نو کراس ٹاک، نو نعرہ بازی پلیز. اپنے کردار سے عدلیہ کو، اپنے کردار سے اسٹیبلشمنٹ کو، اپنے کردار سے سیاستدانوں کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا. ہم بین الاقوامی ایجنڈوں کو پاکستان میں چلنے نہیں دیں گے. آج بھی اس بات کا اظہار کر دوں کہ پاکستان کو اگر امداد نہیں مل رہی، وزیر خزانہ اس حوالے سے آپ کو ایک سیکنڈ جی دیکھیں آنریبل ممبران، ایک سیکنڈ آنریبل ممبران. جس طرح سینٹ کے لیڈر آف دی اپوزیشن، سنیں میری بات، جس طرح لیڈر آف دی اپوزیشن آف دی سینٹ کی بات سب نے غور سے سنی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ہاؤس کی عزت احترام کا خیال رکھیں اور آپ بھی تقریر سنیں آرام سے. تو پھر آپ کیسے کریں گے تقریریں؟ آپ کیسے کریں گے؟ جناب جاری رکھیں. جناب اسپیکر ریکارڈ پر نمبر بن گئے، بیٹھ جائیں. ریکارڈ پر ہے، فیصلے پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہو رہے ہیں. ہم نے کبھی عدالتی فیصلوں کی لب کشائی اس پر نہیں کی. پبلک میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کا تو فلاں اس کا فین کلب میں ہے، فلاں کا تو فلاں فین کلب ہے. ہم نے پھر بھی نہیں کی جناب اسپیکر.
لیکن جب یہ فیصلے اور فیصلوں سے پہلے سیاسی بیانات آئیں گے تو اس پر سیاستدان ضرور تبصرہ کرے گا کہ منصف کو انصاف دینا چاہیے، منصف کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ میں جناب اسپیکر، براڈ شرمن کا ذکر میں نے کیا۔ شدت پسند اسرائیلی ہے، اسرائیل کے لیے دنیا بھر میں مہم چلاتا ہے، اور اس کے ٹویٹس دیکھ لیں، اس نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے ہوں گے، انہوں نے اپنے غلام کے لیے بھی ٹویٹس کیے۔ زلمے خلیلزاد امریکی CIA کا ایجنٹ ہے، انہوں نے دنیا بھر میں یہودی مفادات کے لیے کام کیا، انسانی حقوق کے نام پر۔ زلمے خلیلزاد کو ڈاکٹر عافیہ نظر نہیں آئی، زلمے خلیلزاد کو عمران خان نظر آتا ہے۔ گریگ مرے سخت گیر برطانوی یہودی ہے اور سابقہ سفیر بھی ہے، دنیا بھر میں انسانی حقوق کی تنظیمیں چلاتا ہے، اور وہ بھی عمران خان کے غم میں مرا جا رہا ہے۔ آپ ہمارے دعووں کو تقویت دے رہے ہیں، جب ہم کہتے تھے کہ یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے، یہ بین الاقوامی ایجنٹ ہے، اور آج بین الاقوامی دنیا اس کے لیے جس طرح بلبلا رہی ہے، ایک ایک تیر نشانے پر مرد درویش، مرد کلندر کا لگا۔ کہا ہے جو بھی ہمیشہ سے وہ سچ ہوا آخر، عجیب کشف و کرامات مجھ فقیر میں ہے، اور عجیب کشف و کرامات میری قیادت میں ہے۔ چھپنے نہیں دیں گے۔ اور یہ جو یہاں بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ان کے ناموں سے درخواستیں ان تنظیموں کے پاس آج بھی موجود ہے۔ میں نے خود وہ نام دیکھے ہیں جناب اسپیکر، جنہوں نے آئندہ انتخابات کے لیے اپنے دستخطوں کے ساتھ ان پارٹیوں کو درخواستیں دی ہیں۔ میں جانتا ہوں آپ کے اوپر دباؤ ہے، میں جانتا ہوں آپ کے اوپر احسانات ہیں، لیکن ایسے مذموم، ایسے فساد سے بھرے ہوئے احسانات کو ملک کے خلاف استعمال نہ کرو۔ یہ ملک ہمارا ہے، آئین ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے بنایا، اور آئین پر عمل درآمد آپ لوگ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آئین پر عمل درآمد کی پاداش میں یہاں لوگ تختہ دار پر چڑھے، اور جن کو آپ کے پیش رو، آپ کے محسن، آپ کے مخدوم، جن کے لیے آپ نے اس ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا ہے جناب اسپیکر، کہ گھر گھر کے اندر تقسیم ہے، محلوں کے اندر تقسیم ہے، تحصیلوں کے اندر تقسیم ہے، اضلاع کے اندر تقسیم ہے۔ کیا اسلام تقسیم کی دعوت دیتا ہے یا اتفاق کی دعوت دیتا ہے؟ ہم نے اتفاق پیدا کیا، ہم پاکستان کو متحد کرتے چلے جائیں گے۔ ہم نے اس ملک کو ایٹمی ریاست بنایا، پھر بھی تم ملک کے ہیرو۔ ہم نے اس ملک کو متفقہ آئین دیا، پھر بھی تم پاکستان کے ہیرو۔ تم نے اس قوم کو سوائے تقسیم کرنے کے، جناب اسپیکر، انہوں نے اس قوم کو سوائے گالی سکھانے کے، اس قوم کو انہوں نے بے لگام کرنے کے لیے، مادر پدر آزاد کرنے کے لیے، مغربی تہذیب ان کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے، اس کے علاوہ انہوں نے قوم کی کوئی خدمت نہیں کی۔ ہم آج بھی اس عزم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں کہ تم چیختے رہو گے، اور کم از کم 22-23 سال
تمہاری قیادت کہتی ہے 22-23 سال ہم نے جدوجہد کی اور 3.5 سال تم نے حکومت کی، تمہیں 46 سال مزید جدوجہد کرنی پڑے گی آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے، آئندہ کسی بھی حکومت تک رسائی کے لیے۔ جناب اسپیکر، حکومت ختم ہونے کے بعد 1.5-2 مہینے کے بعد پاکستان زلمے خلیلزاد آتا ہے، بنی گالہ میں تحریک انصاف کے لیڈر سے ملاقات کرتا ہے، اس کے اصرار پر جنرل باجوہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تمہیں ابھی بھی شرم نہیں آتی، تمہیں ابھی بھی کوئی حیا نہیں آتی کہ بین الاقوامی تنظیموں کے خلاف، بین الاقوامی تنظیموں کے ایجنڈے پر پاکستان کے اندر پہلے بھی وزرائے اعظم یہاں انسٹال ہوئے، لیکن آج اس عزم کے ساتھ کہ بین الاقوامی دنیا کے اس آخری مہرے کو بھی ہم زمین بوس کریں گے، ہم تمہاری سیاست میں آخری کیل ٹھونکیں گے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ سیاست بغیر بین الاقوامی آشیرواد کے پاکستان میں تم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تم اپنے اقتدار کی دوام کے لیے آرمی چیف بھی اپنا چاہتے ہو، ڈی جی آئی بھی اپنا چاہتے ہو، چیف جسٹس بھی اپنا چاہتے ہو۔ تم پاکستان میں مزید سیاست کے، اور تم لوگوں کے میرے ساتھ اتنا گزارا کر لو کہ میں تم لوگوں کے نام نہ لوں کہ جو تمہاری صف میں بیٹھے ہیں کہ کون کس کردار کا مالک ہے۔ میں یہ جانتا ہوں، میں سیاست کے حدود بھی جانتا ہوں جناب اسپیکر، میں سیاست کا مقصد بھی جانتا ہوں، اسی لیے میں نے خطبے کے اندر جب خطبہ شروع کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دیا، الحمدللہ الذی جعل السیاست من سنن الانبیاء والصلاة والسلام علی من قال کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء۔ لیکن عقل سے پیدل یہ سیاسی جاہل حدیث کے الفاظ کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہیں۔ ریاست مدینہ بنانا ہے، درس نظامی پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرآن و حدیث کا علوم شروحات وہ برصغیر میں لکھی گئی، ان کا سربراہ ریاست مدینہ یہاں بنا رہا ہے، آپ کے بچوں کے لیے ریاست مدینہ پسند کر رہا ہے، اور اپنے قاسم اور دوسرا کیا نام ہے اس کو آکسفورڈ میں ریاست مدینہ سمجھنے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ آکسفورڈ سے ریاست مدینہ سیکھیں گے تو پھر یہی حال ہوگا جو تمہارا ہے۔ آؤ ریاست مدینہ، ہم تمہیں پاکستان کے مدارس پڑھائیں، تمہیں پاکستان کے علماء پڑھائیں، تمہیں قرآن و حدیث کے علوم ہمارے استاد پڑھائیں، تو تمہیں علم ہوگا کہ ریاست مدینہ نظام مصطفیٰ ہے کیا، یہ کیا مخلوط ڈانس کا پروگرام منعقد کر کے۔ اچھا، میں آپ کو ایک چیلنج دیتا ہوں، کسی ایک جلسے میں میوزک کے بغیر تم پروگرام کرو اور کامیاب کر کے دکھا دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ بغیر خواتین کے کر لو، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اسے کامیاب کر کے دے دو۔ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ ایک جلسہ تم مردوں کے بغیر کر لو، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں کہ تم اس کو کامیاب کر لو۔ میں نہیں جانتا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جناب اسپیکر، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ میری قیادت ہے کہ جنہوں نے تمہیں چیخنے پر مجبور کیا ہے تم اور چیخو گے، تمہارے نصیب میں یہ چیخنا ہے، اور ہم نے ایسے
ڈاکٹر جاوید ابھی 1 گھنٹہ ہے, اب تشریف رکھیے, 1 گھنٹہ ہے ابھی. آپ انتظار فرمائیں. ابھی تو تشریف رکھیں اپنے اپنی سیٹوں پہ. آپ تشریف رکھیں. جناب تشریف رکھیں اور سنیں جناب سکون کے اسپیکر, ساتھ. ابھی تو میں نے براڈ سرمن کا نام لیا ہے. ابھی تو میں نے کرسٹیانا لیم کا نام نہیں لیا, جس کو پاکستان نے ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق میں ٹویٹ کر رہی ہے, اور ان کے دور میں ڈیپورٹ کیا اور ان کے حق میں ٹویٹ کر رہی ہے. جناب اسپیکر, عدالت سے فیصلہ آتا ہے. اس فیصلے سے وکیل اختلاف کر سکتا ہے, موکل اختلاف کر سکتا ہے. آرڈر آف دا ڈے نہیں ہے. میں کس چیز کے خلاف عدالت میں جاؤں؟ میں کس فیصلے کے خلاف کس طرح عدالت میں جاؤں؟ آرڈر آف دا ڈے. اس بینچ پر تو اعتراض اپنی جگہ پر, لیکن اس فیصلے کو عدالت خود فیصلہ نہیں کہہ رہی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو فیصلہ مان لو. ہم نے فیصلہ مانا, لیکن پسند اور ناپسند کی بنیاد پر نہیں, کہ جہاں عدالت کہے گی کہ عمران خان کو پکڑ کر لے آؤ, وہ فیصلہ تم نہیں مانو گے. اور جب تم لوگ کہتے ہیں کہ مکا کر لیتے ہیں, اس دن پہنچ جاتے ہو کہ ہمیں ضمانت, اور پھر رجسٹرڈ جناب اسپیکر عدالت اس کو کمرے عدالت تک نہیں لا سکتی. احاطے کے اندر رجسٹر پر دستخط لیے جاتے ہیں اور دستخط لے کر رجسٹر گم کر دیے جاتے ہیں. یہ ہے پاکستان میں انصاف کی کہانی جو منہ چڑھا رہی ہے آپ کے پارلیمان کا اور اس پاکستان کا. جناب اسپیکر, ہمیں بہت داستان ہے جناب اسپیکر, ابھی تو سننا پڑے گی. آج ہماری بھی سن لے. آپ کا تو روز آتا ہے گھنٹہ, اس کو میڈیا بھی, انٹرنیشنل میڈیا بھی, کیونکہ وہ انٹرنیشنل میڈیا کا ترجمان ہے, وہ انٹرنیشنل لابیز کا ترجمان ہے, وہ پاکستان دشمن پالیسیاں اس کا یہاں پر نمائندہ ہے. اور ہم کہتے تھے جناب اسپیکر, 2013 کے انتخابات میں بھی ہم نے کہا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے, اور بہت سارے لوگوں نے اختلاف کیا. اور جب اختیار آیا تو ایک قادیانی کو معاشی کونسل کا سربراہ بنایا. یعنی میں رسول اللہ کا امتی ہوں, ریاست مدینہ بھی بناؤں, اور ایک ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالتا ہے, اس کو خوش کرنے کے لیے اس کو کہتا ہے کہ میں تمہارا امتی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمہارا کردار بتانا پڑے گا ہمیں قوم کو. یہ بات لیفٹ ٹیسٹ اور رائٹ ٹیسٹ کی نہیں ہے, یہ بات ایمان کی ہے. خدا کی قسم, میں پاکستان پر بھی اپنی نسل قربان کر دوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تو کئی پاکستان بھی قربان کر دوں. لیکن بات یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر آپ کی بات میں صداقت ہوتی, سب سے پہلے مدارس کے لوگ آپ کے سامنے آپ کے ساتھ ہوتے. لیکن جانتے ہیں حکیم سعید تو سیاستدان نہیں تھا, وہ تمہارے مہرے کو پاکستان میں یہودی لابی کا ایجنڈا کہتا تھا. اور ڈاکٹر اسرار تو انتخابی سیاست نہیں کرتا تھا. اس نے کس پاداش میں, اس کو کون سی نفرت تھی عمران خان کو؟ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں, ہم شرع صدر کی بنیاد پر کرتے ہیں, معلومات کی بنیاد پر کرتے ہیں, اور یہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. جناب اسپیکر, آپ مشاہدہ کرتے ہیں, یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی معلومات میں بھی آ جائے. 2017 میں بلدیاتی انتخابات ہوئے, سندھ کے اندر ہوئے, پنجاب کے اندر ہوئے. 2017 میں علی زیدی یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکا. جناب اسپیکر, ان کے یونین کونسل میں جو لوگ ہارے گئے, جنرل فیض نے ان کو نیشنل اسمبلی میں نے بنا کر بھیجا. ہم نہیں جانتے تمہاری تحریک کو نہیں جانتے. تمہارے لیے آج بھی میں فلور آف دی ہاؤس یہ بات کر رہا ہوں,
تمہیں وزیر اعظم تسلیم کرنے کے حوالے سے ہمیں خیبر پختونخوا کی حکومت کی پیشکش ہوئی، جوتی کی نوک پر ٹکرائی کہ اگر تم عمران کو ہم نہیں جانتے جتنا چیخو گے اتنا سچ لاؤں گا، اس سے اچھا ہے حکمت سے کام لے لو۔ Order in the house, please. جی جناب وائنڈ اپ کیجیے جی۔ جناب اسپیکر، ابھی تو ان کی وجہ سے ملک کے اندر جو افراتفری ہے، تو قوم کو بھی تھوڑا بتانے دیں کہ یہ جو مجاہدین ہیں یہ گفتار کے غازی ہیں، کردار کے غازی نہیں ہیں۔ ہم جناب اسپیکر حکومت صبح و شام منصوبہ بندی کرتی ہے۔ IMF کے پاس ہم پروگرام میں گئے کہ بحال کرائے تمہارا دیا ہوا پروگرام۔ ان کے وزیر خزانہ کی آڈیو لیک ہوئی کہ IMF کے پروگرام کو تہس نہس کرو۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، جانتا نہیں ہوں، وہ جو آپ کے پنجاب کا وزیر خزانہ تھا اس نے کہا اس میں پاکستان کو تو نقصان نہیں ہوگا۔ تمہارا کردار کیا ہے کہ جائے بھاڑ پاکستان بھاڑ میں جائے اور تم وزیر اعظم بن جاؤ، پاکستان بھی ترقی کرے گا اور تم وزیر اعظم نہیں بنو گے۔ جناب اسپیکر، دو باتیں میں نے آپ کو جناب اسپیکر دو باتیں میں نے عرض کی کہ ایک اسرائیل کے حق میں دنیا بھر میں تحریک چلانے والا براڈ شرمن Order in the house, please. جناب اسپیکر، Wind up کر دیں۔ جناب اسپیکر، Order in the house, please. جناب اسپیکر آصف محمود رجسٹرڈ قادیانی، وہ ان کے سربراہ کے حق میں ایک ٹویٹ کر رہا ہے۔ جارج گیلوے کہتا ہے منتخب وزیر اعظم کے گھر پر حملہ کیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جناب اسپیکر کہ ہمارے گھر پر انہوں نے حملہ کیا، اور میرے لیے قابل احترام علی محمد خان بہت حق و صداقت کا اپنے آپ کو نمبردار کہتا ہے، اس کارروائی کو جسٹیفائی کر رہا تھا کہ یہ ٹھیک کیا گیا ہے۔ ہم اس سیاست کا کبھی بھی کردار نہیں رہے کہ لوگوں کے ہمارے اوپر کیسز بنائے گئے جناب اسپیکر، ہمارے اوپر کیسز بنائے گئے، ہمیں نوٹسز جاری کیے گئے۔ جب ہم نے کہا کہ ہم پیش ہوں گے، تمہارا پشاور والا کردار وہ کہہ رہا تھا یہ کام اسلام آباد والے نے کیا ہے، اور اسلام آباد والا کہہ رہا تھا یہ پشاور والے نے کیا ہے۔ شرم نہیں آتی؟ وائنڈ اپ کریں جناب۔ جناب اسپیکر، میں اس حوالے سے بہت معلومات اور مشاہدہ، کیونکہ 4 سال تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں بھی کچھ تھوڑا بہت اب ان کو جانتا ہوں۔
ان کو جانتا ہوں. آپ کے اپنے ساتھیوں نے آپ کے خلاف عدم اعتماد کیا. کیوں کیا؟ شرم نہیں آتی؟ اور پھر کہتے ہیں کہ امریکہ تو تمہارے حق میں کوشش کر رہا ہے، لیکن لگتا نہیں ہے اس کو کہ وہ کوشش اس کی کامیاب ہو جائے گی. یہ کون ہے؟ جناب اسپیکر، بلوچستان کے اندر بلوچ قبائل، جناب اسپیکر بلوچستان کے اندر، جناب اسپیکر، بلوچستان کے اندر بلوچ قبائل کو گریونسز ہیں، ان کے آئینی حقوق تلف ہو رہے ہیں. 75 سال کے اندر ہوئے ہیں. آئین کسی کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا. وہاں پر قبائل کے اندر قبائلیوں کے حقوق تلف کیے گئے. ان کے حقوق پر آواز اٹھانے والی تنظیموں پر، ان کی آواز پر تو کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ قبائل کی مظلوم عوام نے ان کی چیخو پکار نے آئین کو متوجہ کیا اور ہمارا دروازہ کھٹکھٹایا. کیا قبائل بھیڑ بکریاں ہے؟ کیا بلوچستان میں رہنے والے بلوچ وہ بھیڑ بکریاں ہے؟ کیا بلوچستان کے اندر رہنے والے مظلوم مفلوق الحال قبائل، چاہے وہ پٹھان ہوں بلوچ ہوں، وہ انسانی حقوق نہیں رکھتی؟ کہاں چلی جاتی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں؟ یہ تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں صرف اس وقت پاکستان کے خلاف میدان عمل میں آ جاتی ہیں جہاں پر پاکستان کو، اس کے آئین کو، اس کی جمہوریت کو، اس کی انتظامیہ کو حقوق اور تحفظ دینے کے لیے عوام خود سامنے آ جاتی ہے. تم عوام کی طاقت کو نہیں جانتے. اگر ہم خاموش ہیں تو ہم ہیں خاموش کہ برہم نہ ہو عالم کا نظام. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم میں طاقت فریاد نہیں. تمہارے تخت کو تاراج ہم نے کیا. ہم نے جس جواں مردی کے ساتھ تمہارے خلاف میدان عمل میں 4.25 سال سے زائد گزارے، تمہارے پاس وفاق کی حکومت، تمہارے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت، تمہارے پاس پنجاب کی حکومت، تمہارے پاس گلگت کی حکومت، تمہارے پاس آزاد کشمیر کی حکومت، تمہیں امریکی اور اسرائیلیوں کی حمایت حاصل، تم پھر بھی اپنے وزیر اعظم کو نہیں بچا سکے. اتنی بڑی بڑی حکومتیں تمہارے پاس، پاکستانیوں کے حق میں آٹا تو سستا نہیں کر سکے، چینی تو سستی نہیں کر سکے، کشمیر بیچا ہے. یہ تمہارا کردار ہے، یہ تمہارا کردار ہے. اور جناب اسپیکر، ہمارا خیال یہ تھا، اور یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی تنظیم کا نام باپ ہے، یہ اپنے باپ کو بھی نہیں سنبھال سکے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جناب اسپیکر، آج میں قوم سے اس بات کا ضرور یہ بات اظہار کرنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر، کہ ہم آئے انتخابات کے لیے، معاشی بحران تھا، نگران حکومتیں بین الاقوامی سفارتکاری نہیں کر سکتی تھی، معاشی فیصلے نہیں کر سکتی تھی.
آج بھی اگر ہم جدوجہد کر رہے ہیں تو بین الاقوامی اس اعتماد کو واپس بحال کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کو عمران خان نے تباہ و برباد کیا، چین کا اعتماد تباہ و برباد کیا، سعودی عرب کا اعتماد تباہ و برباد کیا، اور صرف اس بنیاد پر کہ دنیا بھر میں اسرائیلی لابی جو برسر پیکار ہے پاکستان کو اس معاشی دلدل میں پھنسا دو کہ پاکستان کے مقتدر حلقے مجبور ہو جائیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے، تو میں کان کھول کر سن لو، اپنے لیڈر کو بھی سنا دو کہ تمہارا باپ بھی اسرائیل کو پاکستان سے تسلیم نہیں کروا سکا، تم بھی نہیں کروا سکو گے۔ تم نے وہاں تمہارے آڈیو اور ویڈیوز ہیں، تم جھوٹ سے منکر نہیں ہو سکتے۔ قادیانیوں کے حقوق کے حوالے سے تم نے اس کے ووٹ کا حق دلانے کے حوالے سے بات کی، تم نے اس کو غیر مسلم کی اقلیت کی شک سے نکالنے کی بات کی۔ تمہارا باپ بھی قادیانیوں کو دائرہ اسلام میں داخل نہیں کر سکتا، تم بھی نہیں کر سکو گے، اور اس کے لیے تمہیں مال و دولت نہیں، 22 کروڑ لوگوں پر بمباری کرنی پڑے گی، ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہوگا، تب تم اسرائیل کو تسلیم اور قادیانیوں کو شاید دائرہ اسلام کے وہ جو آئین میں شک ہے اس کے لیے ان کے ساتھ کوئی سہولت کر سکو۔ ہم نہیں جانتے تمہیں۔ اور جناب اسپیکر، یہ لوگ میں یہ بات اس لیے نہیں کرتا تھا کہ پاکستان کے معاشی حالات وہ بہتر نہیں، میں اگر کہیں اپنی کارکردگی ان کے سامنے پیش کر دوں تو خزانہ والے میرے والے اکاؤنٹ سے شاید پیسے نکال دے۔ جہاں تمہارے مراد سعید نے ریونیو چھوڑا تھا، میں نے اس پر زیادتی کی ہے، زیادہ ریونیو پاکستان کے لیے اکٹھا کیا ہے۔ میں نے 1000 کے قریب وہ پوسٹ آفیسز جو ان کی حکومت نے بند کیے تھے وہ کھولے، اس پر نوکریاں دلوائی پاکستان، اور یہ بھی نہیں 4.5 ارب روپے ڈیفیسٹ چھوڑ کر گیا تھا، 2.5 ارب پر لے آیا ہوں، اور انشاءاللہ جب حکومت چھوڑوں گا یہ بھی بیلنس ہو جائے گا۔ آپ کردار کی شفافیت چاہتے ہیں، میں نے مراد سعید کے سٹاف کو تبدیل نہیں کیا، آج بھی منسٹری کے اندر وہی سٹاف جو منسٹری کا تھا اس کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ لاؤ کوئی ایک خبر تو لے آؤ تمہارے کہنے پر، اور تمہاری کیا کیا خبریں ہیں جو ہم یہاں لا سکتے ہیں۔ اپنی شرافت اجازت نہیں دیتی کہ جو کام میرا نہیں اس کو میں کروں۔ احتساب والے جانیں، عدلیہ والے جانیں کہ وہ مالم جبا، بلین ٹری اور یہ BRT کے حوالے سے تو فیصلہ دے دی ہے کہ اس پر کوئی ادارہ انویسٹیگیشن نہیں کر سکتا۔ تمہارے اپنے دور اقتدار میں تمہارے اپنے منصوبوں پر ایک احتساب کمیشن انہوں نے بنایا جناب اسپیکر، اور جب اس سربراہ نے احتساب کے حوالے سے اقدامات کیے تو پھر اس احتساب کمیشن کے چیئرمین کو انہوں نے تبدیل کیا۔ جناب اسپیکر، وائنڈ اپ کریں جناب۔ جناب اسپیکر آپ لوگ اپنی چیئر ہاؤس پہ ان آرڈر تشریف کریں، رکھیں۔ جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں، آپ لوگ تشریف رکھیں۔ جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں، جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر کریں، جناب اسپیکر ہاؤس ان آرڈر آپ کریں۔ مجھے بھی نہیں سننے دیتے تو کس کے بچے گا؟ ہاؤس ان آرڈر کریں، ابھی میں نے بہت تکلیف کری۔ نہ ہوتا ہمارا پیٹو ہے ارے دنیا نے خبر ہے۔ ہاں بیٹھ
دیکھیں اگر بچوں کا نام غیر مناسب طریقے سے اگر لیا گیا ہے تو میں اس کو حذف کرتا ہوں. دیٹ ہیز بین ایکسپلائنڈ. جناب اسپیکر ایکسپنج کر دیا. جناب اسپیکر سنیں تو صحیح نا آپ. جناب اسپیکر جناب اسپیکر وہ کون لوگ ہیں جناب اسپیکر وہ کون لوگ ہیں جو عمران کو اداروں کے اندر خفیہ میٹنگز کی معلومات دے رہے ہیں؟ ایجنٹ. جناب اسپیکر وہ کون لوگ ہیں جناب اسپیکر وہ کون لوگ ہیں جو خفیہ اداروں کے اندر میٹنگز کی مجلس خبروں کی شورا اطلاع پارلیمنٹ کی